ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے۔ اور پہلے وقفے میں ہم نے پہلے حصے میں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے گرما گرم بحث کی، اور پاکستان کی سیاست میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہاں جن سرگرمیوں میں سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں ان کے حوالے سے جو شکوک و شبہات تھے لوگوں کے، وہ میں نے کوشش کی کہ ان کے یہاں جو نمائندے ہیں ان سے میں پوچھوں۔ پاکستان کی صورتحال دیکھیں، پوری عالم اسلام، پوری دنیا کی سچویشن کو، لوگوں کو اور ان کے رویوں کو دیکھیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے دہشت گردی کے بعد ہر انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اگر قدرتی آفات آتی ہیں تو ہم اپنی وجہ سے بھی خون جو بہا رہے ہیں، اور بلا امتیاز، بلا نسل، اور خاص طور پر مسلمانوں کو جو الزام بھی دیا جا رہا ہے، اسلام کو انتہا پسندی سے بھی جوڑا جا رہا ہے، تو تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی ہے کہ یہ ہمارے مذہب کے ساتھ، ہم انسانیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مگر پوری دنیا میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی مدد کے لیے، اس کی بہبود اور اس کو مرتے ہوں کو پانی پلانے کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے، کہیں زلزلہ ہو، سیلاب آ جائے یا قدرتی آفات کا شکار ہو جائے کوئی ملک بھی، تو کچھ ایسے دنیا میں لوگ موجود ہیں جو بے لوث وہاں پر خود پہنچتے ہیں، اپنی تنظیم کو، اپنے ادارے کو لے کے جاتے ہیں، اور بلا امتیاز نسل کے، مذہب کے، صرف انسانیت کے نام پر مدد کرتے ہیں۔ مسلم ہینڈز انٹرنیشنل ایسی تنظیموں میں ایک بہترین اور مقبول عام نام ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس کے چیئرمین صاحبزادہ سید لخت حسنین آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ انگلینڈ سے ٹورنٹو کا دورہ کر رہے ہیں، اور مسلم ہینڈز ویسے تو لوگوں کو نالج ہے، ناظرین کو بھی پتہ ہے، اس کے نام سے تو واقف ہیں، لیکن آپ سے واقف کم ہے، آپ ذرا تھوڑا سا بیک بینچر ہیں۔ یہ بیک بینچر کیوں ہیں؟ پیچھے پیچھے کیوں رہتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں جو سب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایک خوبصورت ملک میں خوبصورت لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ شکریہ سر۔ بیک بینچر کا مسئلہ یہ اب ہے وہ سامنے نہیں آتے، آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ کچھ تشہیر سے بھاگتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شہرت ہوتی ہے اور ایک عزت ہوتی ہے۔ صحیح۔ شہرت کسی بھی ذریعے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہر شہرت عزت نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اور اگر عزت صحیح نصیب ہو جائے تو وہ شہرت کی شکل اختیار کرے، وہ از خود مل جاتی شہرت، تو تو وہ خود۔ اس کے اندر حسد شامل نہیں ہوتا۔ صحیح، بالکل۔ میں نے جو اپنے بزرگوں سے سنا، جو دیکھا ہے، میں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب انسان اپنی شخصیت کو آگے لاتا ہے تو انسان کی ذات کے متعلق حسد کا پیدا ہو جانا قدرتی طور پر ہوتا ہے، لیکن اگر اپنے آپ کو پیچھے لے جائیں، اپنے کام کو آگے لے جائیں، جو خدمت کا کام ہے، انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام ہے، اور لوگوں کو، گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کا کام ہے، اس کے لیے ٹائم بہت چاہیے، اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس عزت کی بنیاد پر جو مقبولیت اور قبولیت ملتی ہے، وہ زندگی بھر کام کرنے وہ کے کئی بعد گناہ ہے، کئی گناہ میں مل اس جاتے انتظار میں ہوں اچھا، کہ وہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ عطا کرے۔ ماشاءاللہ، صحیح۔ اچھا شاہ جی، یہ بتائیے کہ کب خیال آیا مسلم ہینڈز کا، اور کب سٹارٹ کیا، اور کیا دل میں آیا کہ جی یہ کوئی ایسی تنظیم ہونی چاہیے جو لوگوں کی، انسانوں کی بہبود کے لیے ہو؟ اصل جو سچ واقعہ یہ ہے کہ میرے خیال میں کوئی مسلم ہینڈز نہیں تھی، اچھا، میرے خیال میں خدمت تھی۔ ٹھیک ہے۔ جب میں 91 میں انگلینڈ آیا تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے کوئی بڑا کام دے، اس لیے کہ تو بڑا ہے، جتنی تیری ذات ہے میں اس سے اتنا ہی مانگتا ہوں، صحیح۔ اور تو اپنے انعام سے ہم کو نواز۔ پھر میں نے اللہ کی توفیق سے وہاں پر اسٹڈی کرنا شروع کی کہ بھئی کس کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں بیٹا کام وہ کرو جس کی ضرورت قوم کو ہے، صحیح۔ اور وہ کام کرو
जिसका नफ़ा और जिसका फैज़ हमेशा के लिए जारी रहने वाला है, वो काम ना करो कि जो कौम की ज़रूरत नहीं है। अगर वो काम करोगे तो थोड़े अरसे के बाद थक जाओगे, सही, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। फिर ये भी देखो कि तुमने इस दुनिया से जाना है और उसके बाद भी ऐसा अमल करो कि उसका फैज़ जारी रहे और तुम्हारे लिए सदका जारिया हो। सही, सदका जारिया के तौर पर हो। तो मैं अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ करता रहा कि या अल्लाह मेरे ऊपर करम फरमा कि मुझे बता पहले यहाँ ज़रूरत क्या है। तो मुसलमान चूँकि वहाँ पर आज से 20 साल पहले यकीनन पहले वहाँ पर मौजूद तो थे, लेकिन मसाइल बेशुमार थे। और जब मुसलमानों ने वहाँ पर हमेशा के लिए रहना है, उनके आने वाली नस्लों ने, तो फिर हमें वही देखना होगा जो उनकी ज़रूरत है। बेशुमार तकरीबन 6 के प्रोजेक्ट थे जो मेरे जहन में है। अच्छा, और हर प्रोजेक्ट के सामने ये आता था कि पैसे कहाँ से आएंगे। पैसे नहीं थे, आइडिया था, पैसे नहीं। पैसे नहीं थे, ना कोई मुझे जानता था, मेरे बुज़ुर्गों को लोग जानते थे लेकिन अभी तक नहीं जानते थे, लेकिन मैं बिल्कुल नया था। और कमाल की चीज़ सब बात यह कि मैं विजिटर था। अच्छा, जब इंग्लैंड आए? मैं एज ए विजिटर आया हूँ। ख्वाबें बड़ी थी, तो उसी ख्वाब के अंदर मैं ग्लासगो गया तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि शाह साहब आप चैरिटी वर्क तो आपने स्टार्ट कर दिया, तो है विजिटर आप, तो क्या होगा कल चले गए तो? मैंने कहा चले जाएंगे, अगर यहाँ स्टे न मिले तो चले जाएंगे, लेकिन आप दोस्तों को तो कम से कम ये होगा ना कि भाई एक बंदा आया था, कोशिश करके गया, कोशिश करके, और मुमकिन है कि इसी खिदमत के बदले में अल्लाह मुझे मौका भी दे दे। सही, और समझता हूँ कि ऐसा ही हुआ। चुनाचे अल्लाह ताला ने मुझे खुद रास्ता दिया, मैंने नहीं लिया, मैं उससे दुआ करता या मुझे दे। तो फिर एक डिसेबल बच्चा जो पाकिस्तान के अंदर था, जो कमर की तकलीफ़ के अंदर था और बेड के ऊपर था, तो हमारे दोस्त हैं मनु भाई साहब, उनका एक कॉलम आया जंग अखबार के अंदर कि सिस्टर एक जो अपने भाई के लिए ऑटो व्हील चेयर मांग रही है। अच्छा, अपील छापी उन्होंने अपने कॉलम। ये 91 की बात है, अगस्त सितंबर के अंदर रमज़ान मुबारक था शायद, या अक्टूबर में था, तो 2 महीने पहले ये कॉलम छपा। मेरे दिमाग के अंदर छा गया कि यार कुछ करना चाहिए। रमज़ान मुबारक आया, मेरे जहन में ये बात आई, क्यों ना हम अपनी मस्जिद के लोगों को रिक्वेस्ट करें कि आप ज़कात देनी है, सदक़ात आप दे रहे हैं, इकट्ठा करके उस बच्चे को व्हील चेयर भेज दें। अच्छा, और उस बच्चे का कमाल ये था कि वो डिसेबल होकर पढ़ रहा था, न चल सकता था, न बैठ सकता था, सिर्फ उसके हाथ शायद हिलते होंगे थोड़े बहुत। चुनाचे हमने लोगों को रिक्वेस्ट की और तकरीबन कुछ 2400 पाउंड हमने 2400 पाउंड रेज़ किया। तो आपने मुन्नू भाई साहब को भेज दिया फिर हमने वो भेज दी। इससे एक इनकरेजमेंट मिली। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि यार लोग देना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि वो सेफ हाथ देखना चाहते हैं। सही, वहाँ से आया मुस्लिम हैंड्स का ख्याल? नो, फिर भी नहीं। अच्छा, फिर भी नहीं आया? फिर भी नहीं है। अच्छा, फिर कुर्बानी आई रमज़ान मुबारक के बाद। मैंने कहा यहाँ इंग्लैंड के अंदर कोई भी शख्स कुर्बानी ना को खाता है, यहाँ पर सब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश भेज देते हैं। यहाँ रेज़ करके कश्मीर के जो रेफ्यूजीज़ आए हुए हैं मुजफ्फराबाद, उनमें भेज देते हैं। वो हमने किया। फिर हमने अपनी मस्जिद की लोकल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए बोस्निया की लड़ाई स्टार्ट थी, अरूज पर थी, फंड रेज़ किया हमने। और आप हैरान होंगे जो सब कि मैंने 1.5 महीने के अंदर कुछ 20,000 पाउंड इकट्ठा कर लिया, सिर्फ अपने इलाके के अंदर। सही, फिर एक और इंकरेजमेंट मिल गई। सेम टाइम पे मैंने जो इंटरनेशनल जितनी चैरिटीज़ थी, मैंने उनकी स्टडी शुरू कर दी। अच्छा, कि ये फंड रेज़ कैसे करते हैं और फंड रेजिंग के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं। मैं आपको सही बात बताऊं, अल्लाह की रहमत का शुक्रिया अदा करते हैं। वो जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें थी जो 100 साल पुरानी चैरिटीज़ का एक रिज़ल्ट था, जिस तरह गर्मी के अंदर ठंडा पानी नहीं हज़म होता, वो मेरे अंदर जा रही थी, लर्निंग जा रही थी। हाउ टू मेक द लीफलेट, हाउ टू गो टू द कम्युनिटी। फिर उस पैसे को इस्तेमाल का मसला था, कहाँ था? सही, कैसे इस्तेमाल करना है, किन किन प्रोजेक्ट्स के अंदर करना है।
اور ایک نئی چیز کیا قوم کو دینی ہے. صحیح. تو وہ ایک آپ کو راستہ مل گیا اور آپ نے چلنا شروع کر دیا. میں نے اس پہ چلنا شروع. مجھے پتہ چل گیا کہ اس کی جو بھی بزنس ہوتا ہے اس کے کوئی بنیادیں ہوتی ہیں, اس کے کوئی ستون ہوتے ہیں جس پہ بزنس کھڑے ہوتے ہیں. صحیح. وہ مجھے پتہ چل گیا. لیکن چیریٹی کا بزنس تو ایسے ہے جو کہ اللہ سے کرنا پڑتا ہے. یہ لوگوں اس سے ریلیٹ نہیں کرتے لوگ. نہیں, ایسی بات نہیں. میں پیسہ لوگوں کا ہے, خرچ لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے, اور اللہ خوش ہوگا. اللہ کی رضا سے. اچھا, راستہ اس نے آپ کو دینا ہے. شاہ صاحب, مین ہے کہ جہاں پہ پیسہ انوالو ہو جائے, فنڈز آ جائیں, گرانٹ مل جائے, لوگوں کو نالج ہو کہ جی یہ صاحبزادہ سید لخت حسنین ایک چیریٹی آرگنائزیشن بنا رہے ہیں, پیسہ جا کہاں رہا ہے, یہ اس کا آڈٹ کہاں کیسے ہو رہا ہے, یہ ایسے شکوک و شبہات ہیں جس سے پھر دشمن بھی آٹومیٹک جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ شاہ صاحب یہ پیسہ یہ تو آپ غلط استعمال کر رہے ہیں اور یہ تو لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. یہ جو چیز ہے آپ کو کس حد تک اس کا سامنا کرنا پڑا, اس کا جواب چاہیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کے چیئرمین صاحبزادہ سید لخت حسنین صاحب سے وہ سوال کریں گے جو ہر چیریٹی آرگنائزیشن کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن جو ہیں یہ اپنا گھر چلانے کے لیے بنائی جاتی ہیں یا واقعی انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں. پروگرام ہماری بھی سنو میں چھوٹا سا وقفہ اور دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.